شہریار گراؤنڈ میں بےتابی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ آج میدان بالکل صاف تھا کیونکہ ارباز یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ شہریار کو زہرا سے بات کرنے کا یہ نایاب موقع مل گیا تھا۔ زہرا کلاس سے نکل کر دوسری کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ شہریار جلدی سے اس کے ہم قدم ہوا۔ زہرا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زہرا نے فوراً قدم روک کر شہریار کو دیکھا۔ وہ شہریار کو ارباز کے ساتھ کئی بار دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یکدم ارباز کی فکر ستانے لگی۔ ارباز نے رات سے نہ تو اس کے میسج کا جواب دیا تھا اور نہ ہی وہ آج یونیورسٹی آیا تھا۔ ارباز یونیورسٹی کیوں نہیں آیا؟ زہرا نے بے چینی سے پوچھا۔ شہریار کو اس کا یوں ارباز کے بارے میں پوچھنا سخت ناگوار گزرا، لیکن اس نے زہرا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ زہرا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ پلیز آپ میری بات سن لیں۔ شہریار نے عاجزی سے التجا کی۔ کس حوالے سے بات کرنی ہے آپ کو؟ زہرا نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ مجھے ارباز، اپنے اور آپ کے، ہم تینوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، پلیز میری بات سن لیں۔ زہرا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے گراؤنڈ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ شہریار تیزی سے اس کے پیچھے چلنے لگا، گراؤنڈ کے ایک کھلے اور نمایاں حصے میں جہاں سے سب نظر آ سکتے تھے۔ زہرا کچھ فاصلے پر رک گئی۔ ہم یہاں بات کریں گے؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ جی، ہم یہیں بات کریں گے۔ زہرا کے حتمی لہجے پر اس نے گہری سانس لی۔ زہرا، وہ بولنے میں شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ زہرا اس سے خفا نظروں سے گھورنے لگی۔ زہرا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت سچی محبت، اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے گھر میں اپنی امی سے بھی بات کر لی ہے، وہ بہت جلد آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں گی۔ شہریار کا یہ اعتراف سن کر زہرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور کسی غیر مناسب بات کی بجائے سیدھا رشتہ لانے کی بات کر رہا ہوں۔ زہرا کا چہرہ غصے اور تپش سے سرخ پڑنے لگا۔ ارباز کو معلوم ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ شہریار کو زہرا کا یوں ارباز کا نام بیچ میں لینا اور اس کی دھوس جمانا سخت زہر لگا۔ وہ تلخ اور سنجیدہ نظروں سے زہرا کو دیکھنے لگا۔ کیا ارباز کو بتانا ضروری ہے یہ بات؟ میں ارباز کا کوئی غلام نہیں ہوں۔ غلام نہیں ہے پر دوست تو ہے نا؟ زہرا کے تیور مزید بگڑے۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ارباز میری پسندیدگی رکھتا ہے اور میرے گھر رشتہ لانا چاہتا ہے، اس کے باوجود آپ یہ ناپاک بات مجھ سے کر رہی ہیں۔ زہرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے اس کا منہ توڑ دے۔ دوستی کا خیال کروں، پر دوستی کا خیال اس نے کہاں کیا؟ شہریار نے کڑواہٹ سے ہنس کر کہا۔ آپ کو اپروچ کرنے سے پہلے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے پہلے سے کرتا ہوں اور آپ سے بہت پہلے سے کرتا ہوں، پر اس نے مجھ سے صاف کہا تھا کہ وہ صرف آپ کو اپنے جال میں پھنسائے گا اور جیسے اس کا چیلنج پورا ہو جائے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ شہریار کی بات سن کر زہرا سکتے کے عالم میں پتھر بن گئی۔ وہ بے یقینی سے شہریار کو تکنے لگی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کتنا بھیانک اور سنگین الزام لگا رہے ہیں آپ ارباز پر۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا زہرا، سچ کہہ رہا ہوں۔ شہریار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ محبت نہیں کرتا وہ آپ سے، صرف آپ کے منہ سے محبت کا اقرار کروانے کے لیے اس نے نیک بننے کا یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ دین تک کو اس نے مذاق بنا لیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہلی لڑکی ہیں جسے ارباز محبت کے جال میں پھنسا رہا ہے؟ آپ جیسی کتنی ہی لڑکیاں اس کے ہاتھوں بیوقوف بن چکی ہیں۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لڑکیوں کو چیلنج بنا کر ان سے باتیں کرنا اور پھر انہیں اپنے پیچھے پاگل ہوتا چھوڑ دینا۔ آپ کے ساتھ بھی وہ یہی کر رہا ہے۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا چیلنج پورا کر کے آپ کو چھوڑ دے گا، پھر میں آپ سے شادی کر لوں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس کے ہاتھوں یوں ذلیل ہوں، اس لیے آپ کو سب سچ بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ شہریار بار بار اسے اپنی محبت کی دہائیاں دے رہا تھا، پر زہرا کے اندر جیسے آندیاں اٹھنے لگی تھیں۔ میرے سامنے یہ فضول باتیں بند کریں، میں آپ کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتی، زہرا نے تب کر کہا۔ اور یہ مجھ سے بار بار محبت کا اظہار مت کریں۔ کس ٹائپ کی لڑکی سمجھ رہے ہیں آپ مجھے؟ شہریار کے ماتھے پر بھی شدید بل پڑے۔ میں تو آپ کو کسی ٹائپ کی لڑکی نہیں سمجھ رہا، پر آپ خود کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ کس ٹائپ کی لڑکی ہیں؟ میں تو پھر بھی عزت سے رشتہ لانے کا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اتنی ہی شریف اور باحیا ہیں تو آپ ارباز سے کیوں بات کر رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ راتوں کو فون پر میسیجز کرتی ہیں آپ اس سے، تب آپ کو اپنی شرافت اور دین یاد نہیں آتا؟ شہریار کی آواز انتہائی تلخ اور اونچی ہو چکی تھی۔
ارد گرد سے گزرتے طالب علم رک رک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ زہرا کا ضبط آخری حدود کو چھو کر ٹوٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں گھوما اور ایک زوردار تھپڑ شہریار کے منہ پر جا پڑا۔ چٹاخ۔ اپنی زبان بند رکھو۔ زہرا دھاڑی۔ زہرا شمس الدین نام ہے میرا، اگر میرے کردار پر بات کی تو زبان کھینچ لوں گی، اور رہی بات تمہارے دوست ارباز کی تو اسے بھی میں خود دیکھ لوں گی۔ آنکھوں میں نمی اور دل میں شدید نفرت لیے وہ شہریار کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرتی ہوئی وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی غیرت کے ساتھ ساتھ بے بسی کے گرم آنسو رخساروں پر ڈھلک رہے تھے۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یونیورسٹی کا گزرتا ہوا ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے، زمین اس پر ہنس رہی ہے اور آسمان اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا وہ واقعی ارباز کے ہاتھوں اتنی بری طرح بیوقوف بن چکی تھی؟ وہ گھر لوٹی تو رو رو کر اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی، لیکن جو نہیں کمرے کا دروازہ بند کیا، سامنے درکتا کھڑی تھی۔ درکتا نے ایک نظر اس کی سرخ آنکھوں پر ڈالی اور پھر یوں نظر انداز کر کے چلی گئی جیسے کمرے میں زہرا کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ویسے بھی جس بھیانک راستے پر زہرا نکل کھڑی ہوئی تھی، اس کا انتخاب اس نے خود ہی تو کیا تھا۔ زہرا بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوششیں کرتی رہی، پھر نڈھال ہو کر نیم دراز ہوئی اور اوپر چادر تان لی، پر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے اس کے فون پر میسج کی ٹون بجی۔ فون پر اریبہ یعنی ارباز کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا اور فون غصے سے سائڈ میں پٹک دیا۔ کئی میسیجز بھی آ چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ فون اٹھا کر ارباز کو خوب کھری کھری سنائے، لیکن اس کی روح اس قدر زخمی تھی کہ وہ اس مکار شخص سے مزید کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور ارباز کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی ہی نہیں گئی۔ دوسری طرف مختلف نامعلوم نمبروں سے زہرا کے فون پر میسیجز اور کالز کا تانتا بن گیا۔ زہرا پلیز کال اٹھاؤ، میں اریبہ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ارباز مسلسل نئے نمبروں سے میسج کر رہا تھا، لیکن زہرا بلا جھجک ہر نئے نمبر کو بلاک کرتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسری طرف ارباز کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ شدید پریشان تھا۔ اس نے ایک دن زہرا کے میسج کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ 2 رات پہلے کلب سے لوٹتے ہوئے اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زہرا کی طرف سے مسلسل بلاک کیے جانے پر وہ پریشانی کے عالم میں یونیورسٹی آیا تو معلوم ہوا کہ زہرا آج یونیورسٹی سے بھی غائب تھی۔ اس نے شہریار سے زہرا کے بارے میں پوچھا تو شہریار نے بڑی صفائی سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تیسرے دن زہرا بلا آخر یونیورسٹی آئی۔ ارباز پہلے سے ہی اس کی کلاس کے باہر شدید پریشانی میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر جانے لگا تھا کہ راہداری سے داخل ہوتی زہرا پر اس کی نظر پڑ گئی۔ وہ تیزی سے لپک کر زہرا کی طرف بڑھا۔ زہرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نہ آپ کال اٹھا رہی ہیں، نہ میسیجز کا جواب دے رہی ہیں۔ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، اس نے زہرا کے سامنے آ کر کہا، پر زہرا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور بنا ایک لفظ کہے کلاس کے اندر چلی گئی۔ زہرا کو اچانک کیا ہو گیا؟ صرف ایک دن جواب نہ دینے کی وجہ سے اتنا شدید غصہ؟ ارباز واقعی شدید پریشان تھا اور کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سیڑھیوں پر بیٹھا شہریار نہایت اطمینان اور خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارباز کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اگر زہرا شہریار کو نہیں مل رہی تھی تو وہ اب ارباز کو بھی نہیں ملنے والی تھی۔ اس کے جلتے ہوئے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ آخر ہر چیز پر صرف امیروں کا ہی حق تو نہیں ہوتا۔ زہرا کی کلاس 1.5 گھنٹے بعد ختم ہوئی۔ وہ جیسی ہی باہر نکلی، ارباز ایک بار پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ زہرا نے بچنے کے لیے لائبریری کی طرف قدم بڑھائے، پر اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، ارباز نے لپک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے آیا، جہاں اس وقت اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ زہرا نے پورے زور سے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑایا اور ایک زوردار گونجتا ہوا تھپڑ ارباز کے منہ پر رسید کر دیا۔ چٹاخ۔ غصے اور تپش سے زہرا کی آنکھیں خون خوار حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ ارباز اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ زہرا دھاڑی۔ ارباز اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔
تم صرف بات کا جواب نہیں دے رہی تھی زہرا، فون نہیں اٹھائی تھی، نمبر بلاک کری تھی، میں صرف بات کرنے کے لیے تمہیں یہاں لایا تھا، کسی غلط نیت سے نہیں لایا تھا، اور باخدا مجھے تمہیں غلط نیت سے چھونے کا خیال بھی نہیں تھا۔ ارباز نے فوراً صفائی پیش کی، اپنے ناپاک منہ سے خدا کا نام تو لو ہی مت ارباز، تم جیسے شخص کو تو… کہتے کہتے زہرا نے جملہ منہ میں ہی روک لیا۔ پر ہوا کیا ہے زہرا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ پریشانی سے ایک بار پھر اس کے سامنے آیا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں بتاؤں کیا ہوا ہے؟ مجھے تمہارا سچ پتہ چل گیا ہے، دیکھ لی میں نے تمہاری اصلیت، گھناؤنی شکل۔ زہرا کا ضبط ٹوٹا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے یوں بلکنے پر ارباز کا دل خوف سے دھڑکا۔ تمہیں کیا پتہ چلا ہے؟ یہی کہ میں تمہارے لیے صرف ایک چیلنج تھی، مجھے تسخیر کر کے تم اپنی انا کو تسکین دینا چاہتے تھے نا؟ کہہ لو تم نے ایک اور شکار کر لیا، جس لڑکی سے کوئی بات نہیں کر سکا اس سے تم نے دوستی بھی کر لی اور اپنے لیے محبت کا اقرار بھی کروا لیا۔ مجھے افسوس ہے ارباز، تم پر نہیں اپنے آپ پر۔ وہ زار و قطار روتی ہوئی وہاں سے نکلنے لگی۔ ارباز نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ تم سے یہ کس نے کہا ہے؟ اسے اندر سے پورا معلوم تھا کہ یہ سب زہرا سے شہریار نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر وہ شہریار کا نام لیتا تو زہرا سمجھ جاتی کہ شہریار سچ کہہ رہا تھا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ بے شک اس نے زہرا کا راستہ ایک چیلنج کے طور پر ہی روکا تھا، لیکن وہ کب زہرا کو سچے دل سے پسند کرنے لگا تھا اسے اس کا اندازہ خود بھی نہیں ہوا تھا، اور اب وہ زہرا کے لیے مکمل طور پر سیریس تھا۔ تمہیں نہیں معلوم مجھے کس نے بتایا ہے؟ زہرا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ ارباز نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یقیناً تم سے تمہاری کسی دوست یا کسی لڑکی نے کہا ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں مجھے پسند کرتی ہیں زہرا، پر اب میں ہر ایک سے محبت تو نہیں کر سکتا نا۔ شاید میں پہلے لڑکیوں سے بات کرتا تھا، وہی جلن کا شکار ہو کر تمہیں بہکا رہی ہیں۔ جب سے میں تم سے بات کرنے لگا ہوں، جب سے میں دین کو سمجھنے لگا ہوں، میں نے تو کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے پوری صفائی سے وضاحت پیش کی۔ اپنی بکواس بند رکھو ارباز، اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ مجھے کسی لڑکی نے نہیں بتایا، مجھے تمہارے جگری دوست شہریار نے بتایا ہے۔ زہرا نفرت سے غرائی۔ پہلے اس گھٹیا انسان نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا کیونکہ اسے لگا کہ جب زہرا ارباز سے بات کر سکتی ہے تو مجھ سے تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تمہاری وجہ سے میں کس قدر گر گئی ہوں لوگوں کی نظروں میں کہ ہر کوئی مجھے اپروچ کر رہا ہے۔ شہریار کا نام سنتے ہی ارباز کے جبڑے تن گئے۔ شہریار اسے بتا چکا تھا کہ وہ زہرا کے معاملے میں سیریس ہے۔ اس کے باوجود اس نے زہرا کو اپروچ کیا، یہ بات ارباز کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ واقعی تمہیں شہریار نے پروپوز کیا ہے؟ ارباز نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے مجھے پروپوز کیا ہے، اور پھر تمہاری حقیقت بھی بتائی ہے مجھے۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے تم بہت سمجھدار لگتی تھی زہرا، پر تم اتنی بیوقوف ہوگی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تم سے محبت کا اظہار کیا یہ جانتے ہوئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جب تم نے اس کی محبت ٹھکرا دی تو اس نے تمہیں کیا کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں؟ کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تمہیں مجھ سے بدگمان کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے بہت سیریس ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ پلیز پلیز میرا اعتبار کرو، میں تمہیں گیا گزرا نہیں ہوں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ ارباز کے اس قدر شدت اور قسم کھانے پر زہرا نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیسے اعتبار کر لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ کیا چاہتی ہو میں کیا کروں جس سے تمہیں یقین آ جائے؟ تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ، زہرا نے شرط رکھی۔ ارباز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر رشتہ لے آؤں گا، پر میں اپنی ماں کو نہیں لا سکتا کیونکہ وہ میرے بچپن میں وفات پا گئی تھی، لیکن میں اپنے باپ کو راضی کر کے تمہارے گھر رشتہ لے آؤں گا تم جب بولو گی، لیکن پلیز اپنے دل سے یہ بدگمانی نکال دو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زہرا چند لمحے بھوجل نظروں سے ارباز کو تکتی رہی اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ زہرا کے جاتے ارباز کے تیور ایک بار پھر ہولناک حد تک سخت ہو گئے۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر شہریار کی جان لے لے۔ وہ غصے سے اپنے آستین چڑھاتا ہوا کلاس کی طرف بڑھا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو پروفیسر لیکچر لے رہے تھے اور شہریار اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اجازت لی، اندر آیا اور سیدھا شہریار کے برابر والی کرسی پر جا بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے ارباز؟ بات ہو گئی زہرا سے؟
کیوں ناراض ہے وہ تم سے؟ شہریار نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ کلاس ختم ہونے دو شہریار، باہر چلو گے نا پھر بتاتا ہوں، ارباز نے نہایت سرد اور زہر آلود لہجے میں کہا۔ تو شہریار نے بے اختیار اپنا تھوک نگلا۔ ارباز کا کھولتا ہوا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ زہرا نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ کلاس ختم ہوتے ہی شہریار جیسے ہی باہر نکلا، ارباز نے لپک کر اس کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا پارکنگ میں لے گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ پٹاخ! شہریار گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ارباز کو دیکھنے لگا، پر ارباز نے بغیر کوئی موقع دیے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ شہریار کے منہ پر دے مارے، پھر اس کا گریبان دبوچ کر اسے زور سے گاڑی کے ساتھ چپکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زہرا کو پرپوز کرنے کی؟ ارباز ہولناک حد تک غرایا۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بتا چکا تھا، تب جب تم نے اسے دیکھا تھا نہیں تھا۔ چیلنج تھا نا وہ تمہارے لیے، چیلنج تھی نا وہ تمہارے لیے، تم کیوں ہم دونوں کے درمیان میں آئے؟ شہریار نے بھی غصے سے چلاتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا اور ایک زوردار مکہ ارباز کی ناک پر دے مارا۔ ارباز کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ ہاتھوں پر خون دے کر ارباز نے ایک جھٹکا لیا اور وہ مزید شہریار کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، پر شہریار تلخی سے ہنسا۔ ہم دونوں کے بیچ یا صرف تمہارے بیچ؟ وہ تو تم سے محبت کرتی نہیں ہے۔ تھپڑ کھایا نا تم نے بھی اس کے ہاتھ سے، لگتا ہے مزہ نہیں آیا۔ ارباز پھر دھاڑا اور جب شہریار دوبارہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ارباز نے اسے طاقت سے پیچھے جھٹکا۔ سوچنا بھی نہیں دوبارہ، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ محبت کرتا ہوں میں اس سے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ میں بھی تو محبت کرتا تھا اس سے، بتایا تھا نا تمہیں، پر تم نے اسے اپنا چیلنج بنا لیا۔ میں تب بھی چپ رہا اور اب تم اسے مجھ سے چھین رہے ہو۔ شہریار غصے سے بالکل پاگل ہو رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ محبت کرتے تھے تو اسے چیلنج بنانے کیسے دیا؟ ارباز کے جملے پر شہریار کا سانپ سوکھ گیا۔ اتنی غیرت تھی تو مجھ پہ چیلنج لینے ہی نہ دیتے۔ دیکھو میں اب اس سے سچی محبت کرتا ہوں، مجھے تو تمہارا اس کا نام لینا بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ تم نے کیسے برداشت کر لیا کہ میں اسے ٹریک کرتا رہا؟ یہ تھی تمہاری محبت؟ واہ! شہریار اپنے ہونٹ بھیج کر ارباز کو گھورنے لگا۔ گھورنے سے کچھ نہیں ہوگا شہریار، تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ میری طرف سے جو رقم اور سہولیات تم لیتے ہو وہ تمہارے ہاتھ سے نہ چلی جائے، تمہاری نوکری نہ چلی جائے۔ ان تمام خوفوں کی وجہ سے تم نے زہرا کو استعمال ہونے دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اور پھر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے شہریار، تم صرف ضد میں آ رہے ہو، مجھ سے جلن میں آ رہے ہو۔ تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں زہرا سے سچی محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اگر میں ابھی بھی اسے ٹریپ کر رہا ہوتا اور اسے استعمال کر کے چھوڑ دیتا تو تم اسے کبھی نہ اپناتے، بلکہ تم بھی کچھ دن محبت کا نام لے کر اسے بھول جاتے۔ لیکن اب وہ تمہیں ہر قیمت پر چاہیے، بٹ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ ارباز نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اور کیا ہے حاصل ہوا تمہیں یہ سب خرافات کر کے؟ اب تم ہر چیز سے ہاتھ دھو کر بیٹھو گے۔ میری دوستی تم سے ختم، سمجھے؟ اور زہرا بھی تمہیں کبھی نہیں ملنے والی۔ رشتہ لے کر جا رہا ہوں میں اس کے گھر، وہ بہت خوش ہے اس رشتے سے۔ آج جا کر اپنے ابا سے بات کرے گی۔ تم سے تو وہ شدید نفرت کرتی ہے، سمجھے؟ یہ کہتے ہوئے ارباز نے اسے پیچھے جھٹکا، تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ شہریار خونی اور نفرت سے بھری نظروں سے اس کی جاتی ہوئی گاڑی کو گھورتا رہا۔ تم خود کو بہت بڑا سمجھتے ہو نا ارباز خان زادہ؟ تم دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو میں ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ تمہاری انا کے ساتھ ساتھ تمہاری محبت بھی مٹی میں ملا دی جائے گی، یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہریار اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس وقت زہرا بھی شدید غصہ اور گھن آ رہی تھی۔ یہ بات تو واقعی سچ ثابت ہوئی تھی کہ لڑکی چاہے کتنی شریف کیوں نہ ہو بنتی ہو، اسے چاہیے کوئی امیر زادہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کردار کا جیسا بھی ہو۔ زہرا نے بھی تو یہی کیا تھا، یہی پاک باز اور باحیا بنتی تھی اور خود ارباز جیسے بگڑے ہوئے امیر زادی کی لفاظی میں آ گئی تھی، یا پھر شاید اس کی دولت کی چمک نے اس کی آنکھیں تیرا کر دی تھی۔ زہرا کل گھر لوٹی تو آج بہت مطمئن اور خوش تھی۔ اب اسے صرف مولوی شمس الدین سے بات کرنی تھی۔
اس نے پہلے خود کو یہ سمجھایا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب گناہ نہیں ہے تو پھر اپنے باپ سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ کیسی؟ وہ سر پر دوپٹہ اچھی طرح جماتی ہوئی اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مولوی شمس الدین بیڈ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ زہرا کو آتے دیکھ کر انہوں نے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ابا، زہرا نے دھیمے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں بھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ مولوی شمس الدین مسکرائے۔ زہرا خاموشی سے بیڈ کے پاس اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی ابا، مجھے بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ ان کے برابر میں بیٹھی ان کی بیوی زینہ بیگم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، زہرا کو ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی؟ ان کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ زہرا، جو بھی بات کرنی پہلے مجھ سے کرو، ابا کو پریشان مت کرو۔ دن میں انمول سا خدشہ ابھرا تو زینہ بیگم نے فوراً ٹوکا۔ تم بیچ میں مت بولو زینہ، باپ بیٹی کے درمیان جو بھی بات ہے میری بیٹی ڈائریکٹ مجھ سے کرے گی۔ مولوی شمس الدین نے بیوی کو ڈانٹا تو وہ منہ پھیر کر خاموش ہو گئی۔ ابا پہلے آپ بولیں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ آپ بڑے ہیں، زہرا نے ادب سے کہا۔ مولوی شمس الدین مسکرائے اور محبت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری فرما بردار بیٹی، ان کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہو گیا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا اپنے دوست کے بیٹے سے، بہت ہی نیک اور بااخلاق لڑکا ہے، مسجد میں امامت بھی شروع کر رہا ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور اس کی 2 دکانیں بھی ہیں، روزگار بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور گھر والے بھی سلجھے ہوئے، چھوٹی سی فیملی ہے۔ مولوی شمس الدین ایک ایک کر کے رشتے کی تعریفیں گنوا رہے تھے اور زہرا کی جان حلق میں آ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ زینہ بیگم اور مولوی شمس الدین تشویشناک نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ذرا تم ٹھیک ہو؟ مولوی شمس الدین نے پریشانی سے پوچھا۔ جی ابا، مجھے آپ سے اسی حوالے سے بات کرنی تھی، زہرا نے ہمت مجتمع کر کے کہا۔ وہ بہت آگے نکل آئی تھی، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے، بولو، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ابا، میری یونیورسٹی کا ایک لڑکا ہے ارباز، اتنا کہنا تھا کہ مولوی شمس الدین کا چہرہ سخت ہونے لگا۔ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ابا، وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرا رشتہ لانا چاہتا ہے، زہرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہہ دیا۔ مولوی شمس الدین کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر سرد اور ہوائی ہو گئے۔ زینہ بیگم نے سانس روک کر پہلے شوہر کو اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ منع کر دو اسے، کہو تمہارا رشتہ ہو چکا ہے، رشتہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی شمس الدین نے صاف اور حتمی انکار کیا۔ پر ابا، آپ ایک بار مل تو لیں، کیا پتہ وہ اس سے زیادہ اچھا ہو جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے، زہرا نے مولوی شمس الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں نظریں ملا کر اپنے باپ سے بات کر رہی تھی، بغاوت کی بو اس کے لہجے میں واضح تھی۔ مجھے نہیں دیکھنا وہ اچھا ہے یا برا، وہ پسند کرتا ہے نا تمہیں، تم تو نہیں کرتی نا، تو بس منع کر دو اسے۔ انہوں نے تلخی سے انکار کیا اور اٹھ کر جانے لگے، پر زہرا کی اگلی آواز پر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ ابا، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، یہ کہنا تھا کہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی شمس الدین کا ضبط جواب دے گیا، ان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ زہرا کی گال پر لال نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ! شور سن کر کچن سے باہر آتی درختہ کمرے کے در سے پریشانی اور حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ زینہ بیگم فوراً بیچ میں آئی۔ کیا ہو گیا مولوی صاحب آپ کو؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ میں جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور یہ جوان بیٹی باپ کے سامنے کھڑی ہو کر بےہودگی کر رہی ہے، تم دیکھ نہیں رہی اس کی جرات؟ وہ غصے سے پھٹنے لگے اور روم سے نکلنے لگے کہ ایک بار پھر زہرا کی ضدی آواز پر ان کے قدم تھمے۔ درختہ اور زینہ بیگم تو زہرا کی اس جرات پر دنگ رہ گئی تھی، پر یہ عشق کا خمار تھا جو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ابا، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہماری شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے، زہرا نے روتے ہوئے کہا۔ تو اب تم مجھے دین سکھاؤ گی؟ وہ دہاڑے۔ دین یہ اجازت دیتا ہے کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر مرد کی محبت کے لیے لڑو، بے غیرت لڑکی، اس لیے آزادی دی تھی میں نے تمہیں کہ تم کل کو آ کر میرے منہ پر یہ خاک ڈالو۔ انہوں نے زہرا کو بالوں سے دبوچ لیا۔ ابا چھوڑیں، میں نے ہمیشہ آپ کے ہر حکم پر سر جھکایا، لیکن یہ میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے، آپ ایک بار اس لڑکے سے مل تو لیں، وہ رشتہ لانے پر راضی ہے۔ مولوی شمس الدین اس کی زبان اور سرکشی دیکھتے رہ گئے۔
پھر ایک شدید جھٹکے سے زہرا کو چھوڑا۔ ان کی سرخ آنکھوں میں بے بسی اور نم ناک تپش تیرنے لگی۔ جس بیٹی پر انہیں سب سے زیادہ مان اور فخر تھا، وہ اس طرح کاٹ کھانے کو آگے بڑھے گی، انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے میں مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا زرینہ، تمہاری بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی بغاوت کی خبر پورے محلے اور خاندان میں پھیلے اور لوگ مجھ پر تھو تھو کریں، اس کو تیار کرو، میں کل ہی اس کا نکاح کروں گا، ضرورت نہیں ہے اسے اب آگے بڑھنے کی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری مرضی کے خلاف آپ میری شادی نہیں کر سکتے، میں کوئی گائے بکری نہیں ہوں جسے آپ جس کوٹنے سے چاہیں گے باندھ دیں گے، وہ زہر و قطار روتی ہوئی چلائی۔ اس کی زبان بند کرو زرینہ، اس کی آواز اگر باہر گئی تو یاد رکھنا تمہاری چھوٹی بیٹی بھی گھر بیٹھی رہ جائے گی۔ باہر سے مولوی شمس الدین کی کڑکدار آواز آئی تو زرینہ بیگم نے روتے ہوئے زہرا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ درختہ خاموش نظروں سے اپنی بہن کا یہ حشر دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہی تھا۔ جس دن اس نے پہلی بار زہرا کے فون پر اس نامحرم لڑکی کا میسج دیکھا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ جن جن بیٹیوں کے خلاف اس کے باپ نے ممبر پر بیٹھ کر زہر اگلا تھا، ان سب کی بددعائیں آج مولوی شمس الدین کو لگ چکی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی بھی آج انہی لڑکیوں کے نقش قدم پر چل پڑی تھی جن پر مولوی شمس الدین نے عمر بھر بڑھ چڑھ کر باتیں بنائی تھیں۔ اپنا نقصان مت کریں زہرا آپی، آپ جانتی ہیں کہ آپ جس راستے پر ہیں وہ غلط ہے۔ بے شک ابا بھی اس وقت جذباتی ہو رہے، لیکن ٹھیک آپ بھی نہیں کر رہی۔ درختہ نے کچن سے آ کر اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ زہرا نے غصے اور تپش سے درختہ کو گھورا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم تو یہی سب کو کہو گی نا، تم تو اس دن سے میری دشمن بنی ہوئی ہو جس دن سے سدرا مری ہے اور عالیان یہ محلہ چھوڑ کر گیا ہے۔ پھر اس نے زرینہ بیگم کی طرف رخ کیا جو اسے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ جو اتنی شریف بنتی پھر رہی ہے نا امی، یہ بھی محبت کرتی تھی عالیان سے۔ زرینہ، زہرا، یہ بات میں جانتی ہوں، بتا چکی ہے وہ مجھے، لیکن وہ تمہاری طرح کسی نامحرم کی محبت میں اندھی ہو کر اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ زرینہ بیگم نے زہرا کو کرارا آئینہ دکھایا، پر زہرا پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نفرت سے درختہ اور اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دھماکے سے دروازہ بند کر لیا۔ روتے ہوئے اس نے دروازے سے کمر ٹکائی اور نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ کل میرا نکاح ہو رہا ہے، یہ ہولناک خبر اسے ہر قیمت پر ارباز کو بتانی تھی۔ وہ یہ نکاح کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے دل میں ارباز کی محبت رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا تو اس لڑکے کے ساتھ بھی شدید زیادتی ہوتی جس کے نکاح میں وہ جاتی، اور ارباز کے ساتھ بھی، اور خود اس کی اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ مولوی شمس الدین میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، یہ بات اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ نہیں ابا، آپ میرے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتے، میں کوئی جانور نہیں ہوں جس پر آپ چھری پھیریں اور میں خاموشی سے ذبح ہو جاؤں۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کا قدم کیوں اٹھاتی ہیں، اسی طرح آپ بھی، ماں باپ ہی انہیں مجبور کر دیتے ہیں۔ اپنے گرم آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور ارباز کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن ارباز کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دوسری طرف ارباز اپنے باپ کے اسٹڈی روم کے باہر کھڑا ہچکچا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس کا باپ اس سے سخت ناراض تھا اور وہ کبھی بھی زہرا کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے راضی نہ ہوتا، کیونکہ ارباز نے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن زہرا کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے اس کے باپ کا ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، ورنہ زہرا کے مولوی باپ نے کبھی یہ رشتہ قبول ہی نہیں کرنا تھا، اور ارباز کسی بھی قیمت پر زہرا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زہرا اس کی تاریک اور بھٹکی ہوئی زندگی میں ہدایت کا ایک روشن چراغ ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے وہ اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جنید خان یعنی فیضان خان زادہ نے ایک نظر اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا اور وسکی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا، بولو۔ ارباز نے شدید ناگواری سے اپنے باپ کا گلاس دیکھا اور پھر سباک لہجے میں بولا، مجھے شادی کرنی ہے۔ ان کے ہاتھ سے گلاس ذرا سا ڈھلا
انہوں نے چونک کر ارباز کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میں بختیار کو ہاں کر دیتا ہوں، اس کی بیٹی کا رشتہ سائن ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ ارباز نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کہا۔ تو پھر اس ملوانن سے کرنی ہے جو بڑی حیادار بنتی ہے پر تم جیسے عیاش مرد کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ اپنے باپ کے اس انتہائی غلیظ اور تحقیر آمیز جملے پر ارباز نے سبز کی شدت سے آنکھیں میچ لی۔ آپ جو بولتے ہیں بولتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے شادی اسی سے کرنی ہے تو بس کرنی ہے، اور آپ خود کل اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ ارباز نے حتمی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ میں تو اس کے گھر رشتہ لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے تحقیر سے انکار کیا۔ آپ کو میرا رشتہ اس کے گھر لے کر جانا پڑے گا، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ ارباز کی آواز میں دھمکی اور حتمیت واضح تھی۔ میری بلا سے تم ساری زندگی شادی مت کرو، میں پھر بھی تمہارا رشتہ لے کر وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اس وقت وہ بالکل ہوش میں نہیں تھے۔ تبھی ارباز نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لوڈل پسٹول چمک رہی تھی۔ جنید خان کا قہقہہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہیں جم گیا۔ ارباز نے بغیر جھجکے وہ پسٹول اپنی کن پٹی پر رکھی۔ آپ زہرا کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گے یا نہیں؟ وہ سنگین لہجے میں غرایا۔ جنید خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کانچ کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگے کہ ارباز دھاڑا، وہیں بیٹھ جائے۔ میں نے پوچھا آپ میرا رشتہ لے کر جائیں گے یا نہیں؟ مجھے ابھی جواب چاہیے۔ جنید خان کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ جان ہتھیلی پر رقص کرنے لگی۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو ارباز، تم جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ ان کے تعلقات جیسے بھی تھے پر ارباز خانزادہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے ابھی جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ اگر آپ نے 3 تک گننے تک جواب نہیں دیا تو یقیناً آپ کو میرے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 1۔ ارباز نے سرد لہجے میں گنتی شروع کر دی۔ ارباز، اس کا نام لیتے ہوئے جنید خانزادہ نے غصے اور بے بسی سے مٹھیاں بھیجی۔ 2۔ ارباز نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگلا ہندسہ بولا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ 3 بولتا، جنید خانزادہ مان گئے۔ ٹھیک ہے، تم جہاں بولو گے میں رشتہ لے کر جاؤں گا۔ اس بندوق کو نیچے رکھو، یہ بچپنا آپ بند کرو۔ وہ خوف اور غصے کے ملاپ سے بولے۔ ارباز کے چہرے پر ایک مطمئن اور فاتحانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بندوق نیچے کی اور سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ آپ کل میرے ساتھ اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ اگر آپ رشتہ لے کر نہیں گئے تو یہ بندوق میں ابھی تو نیچے رکھ رہا ہوں، پر مجھے اسے واپس اٹھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ انہیں کھلی دھمکی دیتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا اور خوشی سے اپنے کمرے میں آیا۔ اب اسے یہ خوشخبری ہر قیمت پر زہرا کو دینی تھی کہ وہ کل اس کے گھر رشتہ لے کر آ رہا ہے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا لیکن یہ دیکھ کر منہ بنایا کہ فون ڈیڈ ہو کر بند ہو چکا تھا۔ اس نے فون چارجنگ پر لگایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لان میں بیٹھا ہی تھا کہ چوکیدار نے آ کر بتایا کہ حمید آیا ہے۔ وہ آج ویسے بھی بے حد خوش تھا تو کلب جا کر پارٹی کرنا تو بنتا ہی تھا۔ وہ حمید کے ساتھ پارٹی کے لیے نکل گیا۔ ارباز کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد جنید فیضان خانزادہ شدید پریشانی کے عالم میں اپنے اسٹڈی روم میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے فی الوقت بختیار اور اس کی بیٹی کو ٹال تو دیا تھا، لیکن بختیار کی بیٹی ارباز کو پسند کرتی تھی اور اس رشتے سے اس کا اربوں کا بزنس جڑا ہوا تھا۔ اگر وہ یہ رشتہ نہ کرتے تو بہت بڑا کاروباری نقصان ہوتا جو وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ارباز کے دوست شہریار کو فون ملایا جو انہی کے آفس میں نوکری کرتا تھا۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔ شہریار نے سلام کیا۔ تم زہرا نامی اس لڑکی کو جانتے ہو؟ فیضان خانزادہ کے سیدھے سوال پر شہریار چند لمحے خاموش رہا۔ جی سر، جانتا ہوں۔ آج کل ارباز اس کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہوا ہے کہ اس نے مجھ سے بھی دوستی ختم کر دی ہے۔ شہریار نے نفرت سے کہا، ارباز سے تمہاری دوستی بھی واپس ہو جائے گی اور تمہیں ٹھیک ٹھاک رقم بھی ملے گی۔ اس لڑکی کو ارباز کی زندگی سے نکال دو، کچھ بھی کرو۔ وہ کل اس کا رشتہ لے جانے پر بضد ہے، پر میں ارباز کا رشتہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے گھر ہرگز نہیں لے کر جا سکتا۔ انہوں نے سختی سے کہا۔ کچھ دیر شہریار دوسری طرف خاموش رہا، پھر مکاری سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا، سر مجھے آپ کی ایک ہیلپ چاہیے۔ اگر وہ ہو جائے تو میں
میرا وعدہ ہے کہ کل ارباز خود آپ کو آ کر منع کرے گا کہ آپ زہرا کی گھر رشتہ لے کر نہ جائیں۔ شہریار کے اتنے یقین سے کہنے پر فیضان خان چونکے۔ تم ایسا کیا کرو گے؟ سر میں کچھ بھی کروں لیکن آپ کا کام ہو جائے گا۔ تمہیں کیا چاہیے مدد میری؟ مجھے بس کچھ دیر کے لیے ارباز کا فون چاہیے۔ شہریار نے اپنا پتہ پھینکا۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے رابطہ منقطع کیا اور ارباز کے کمرے کی طرف گئے تاکہ کسی بہانے سے اس کا فون اٹھا سکے، پر قسمت نے ان کا بہترین ساتھ دیا۔ ارباز کا فون چارجنگ پر لگا ہوا تھا اور کمرہ بالکل خالی تھا۔ انہوں نے خاموشی سے ارباز کا فون اٹھایا اور باہر نکل آئے۔ ملازم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ارباز گھر پر نہیں ہے، حمید کے ساتھ کلب گیا ہے۔ انہوں نے اسی لمحے شہریار کو فون ملایا پر فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ شہریار نے فیضان خان کو ارباز کے فون کا پاس ورڈ بتایا اور وہ پاس ورڈ بالکل صحیح نکلا۔ فیضان خان کے بلانے پر شہریار کچھ ہی دیر میں ان کے بنگلے میں داخل ہوا۔ اس لڑکی کی مسلسل کال آ رہی ہیں اس پر، فیضان خان نے حقارت سے کہتے ہوئے فون شہریار کے آگے کیا۔ شہریار نے فون اٹھایا، زہرا کی چیٹ کھولی اور میسج ٹائپ کیا۔ کیا بات ہے زہرا؟ میں ابھی باہر ہوں، کال نہیں اٹھا سکتا، تم میسج پر بولو۔ زہرا جو فون ہاتھ میں لیے روتی ہوئی بیٹھی تھی، اگلے ہی لمحے اس کا جواب چمکا۔ ارباز ابا ہمارے رشتے کے لیے نہیں مان رہے، انہوں نے کل ہی میرا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا اور وہ کل ہی میرا نکاح کر رہی ہیں۔ میسج پڑھتے ہی شہریار کے ہونٹوں پر شیطانی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا کام تو ویسے ہی آسان ہو گیا تھا۔ زہرا اور ارباز اب ویسے بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے، لیکن اگر یہ بات ارباز کو پتہ چلتی تو وہ کچھ نہ کچھ طوفان ضرور کھڑا کرتا، اور تو اور شہریار کے ہاتھ سے وہ منہ مانگی رقم بھی نکل جاتی جو اس نے فیضان خان سے بٹھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے فیضان خان زادہ کی طرف دیکھا۔ مجھے بدلے میں 5 کروڑ روپے چاہیے۔ اس کی بات پر فیضان خان چند لمحے خاموش رہے، پھر زور سے ہنسے۔ 5 کروڑ؟ کبھی تم نے شکل بھی دیکھی اتنے پیسوں کی؟ جواباً شہریار نے فون ان کے سامنے سائڈ پر رکھ دیا۔ معذرت سر، پھر میں آپ کا ہی کام نہیں کر سکتا۔ آپ 5 کروڑ دیکھ رہے ہیں؟ اتنے پیسے تو آپ پارٹیوں میں تحفے دینے پر اڑا دیتے ہیں۔ بختیار کی بیٹی سے آپ ارباز کی شادی کروانا چاہتے تھے نا؟ ہرگز نہیں ہو سکے گی وہ شادی، اور اس کے بعد جو آپ کا اربوں کا نقصان ہوگا وہ الگ۔ فیضان خان چند لمحے مکار شہریار کو دیکھتے رہے، پھر فون واپس اس کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا 5 کروڑ، پہلے کام کرو۔ شہریار نے فوری زہرا کو ارباز کے فون سے میسج ٹائپ کیا۔ زہرا، ہم تمہارے ابو کو مل کر منا لیں گے، بس تم کل مجھ سے اس ایڈریس پر ملنے کے لیے آ جانا، اور ابھی فی الحال مجھے دوبارہ میسج مت کرنا، کہیں تمہارے ابا نہ پکڑ لیں، ان کو شک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے زہرا کو ایک الگ اور ویران جگہ کا ٹائم اور ایڈریس بھیج دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد زہرا کی طرف سے جواب آیا، اوکے۔ آدھا کام ہو گیا سر، آدھا کام کل ہو جائے گا۔ میں اپنے کیے ہوئے میسیجز ڈیلیٹ کر رہا ہوں، آپ یہ فون واپس وہاں رکھ دیں جہاں سے اٹھایا تھا۔ شہریار نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فیضان خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار کے جانے کے بعد انہوں نے خاموشی سے ارباز کا فون واپس اسی طرح چارجنگ پر لگا دیا تھا جیسا کہ پہلے رکھا تھا۔ ارباز سے میسج پر بات کرنے کے بعد زہرا بہت مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے ڈر کے مارے جلدی سے اپنے فون سے تمام میسیجز ڈیلیٹ کر دیے کہ کہیں مولوی صاحب مولوی شمس الدین چیٹ ہی نہ پڑھ لیں، اور اس کی توقع کے مطابق وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ مولوی شمس الدین جیسے ہی گھر لوٹے، سب سے پہلے انہوں نے زہرا کے کمرے سے جا کر اس کا موبائل فون ضبط کر لیا۔ آئندہ موبائل استعمال نہیں کرو گی تم، اور میں تمہارے شوہر سے بھی بول دوں گا کہ تم جیسی عورت کو موبائل دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکیاں قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ انہوں نے سخت غصے میں کہا اور زہرا کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ پھر وہ زرینہ بیگم کی طرف مڑے۔ کل عصر کے بعد نکاح ہے اس کا، زرینہ اسے تیار کر دینا، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، اور اگر اس نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جان سے مار دوں گا اسے، لیکن جہاں یہ کہہ رہی ہے وہاں کبھی اس کی شادی نہیں کروں گا، بے غیرت۔ نفرت بھری ایک آخری نگاہ زہرا پر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ زہرا بالکل خاموش رہی، پر اس نے اندر ہی اندر اپنا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ کل عصر کے نکاح سے پہلے وہ چپکے سے گھر سے نکل کر ارباز کے دیے ہوئے ایڈریس پر چلی جائے گی،
اور پھر جب نکاح کا وقت گزر جائے گا تو وہ ارباز کے ساتھ واپس گھر لوٹ آئے گی۔ اس طرح کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بھاگی تھی۔ وہ محفوظ گھر بھی لوٹ آئے گی اور اس کے ابا کے پاس بھی ارباز سے اس کی شادی کرنے کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہے گا۔ پر وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تباہی اور بربادی کی کہانی کوئی اور ہی نہیں، کوئی اور ہی تیار کر کے رکھ چکا تھا۔